أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی شروعات ہو چکی ہے اور گزشتہ شب میں ذی قعدہ کا چاند نظر آیا اور آج ذی قعدہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس ماہ کے اندر بہت سارے بزرگان دین کے آراس ہیں جن میں دو نسبتیں بڑی عظیم حاصل ہیں۔ اس ماہ کی دوسری تاریخ کو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی وصال پاک کی تاریخ ہے، اور اسی ماہ کی 7ویں تاریخ کے لگتے ہی دنیا سنیت کا عظیم آفتاب میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری نور اللہ مرقدہ کی وصال پاک کی تاریخ ہے۔ میں اس مرد قلندر کی بارگاہ میں جسے دنیا اعلیٰ حضرت کا خلیفہ کہتی ہے، ورنہ آج تو صرف خالی آفت رہ گئی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے بھروسہ کیا ہو۔ پوری دنیا سنیت جس امام احمد رضا پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے، جس پر وہ امام احمد رضا بھروسہ کرے، آپ سمجھ سکتے ہو وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اور وہ ذات حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی ذات ہے۔ وہ کسی نے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چند اشعار کہے ہیں۔ زمانے بھر میں چرچا ہے میرے صدر الشریعہ کا، زمانے بھر میں چرچا ہے میرے صدر الشریعہ کا، رضا کے لب پہ نغمہ ہے میرے صدر الشریعہ کا۔ آخر چرچا کیوں نہ ہو جس کے چرچے کو خود امام احمد رضا پسند فرماتے ہو۔ زمانے بھر میں چرچا ہے میرے صدر الشریعہ کا، رضا کے لب پہ نغمہ ہے میرے صدر الشریعہ کا، دیا ہم کو شریعت کی بہار جاں فضا اس نے۔ آج بہار شریعت کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ اسی علامہ امجد علی اعظمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کو آج مفتی بھی پڑھتا ہے، عوام بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی بغیر بہار شریعت کے آج مسئلہ کسی کا حل نہیں ہوتا ہے، تو آج بھی علماء کے مسئلے کو، مفتیوں کے مسئلے کو جو حل کر رہا ہے وہ ذات علامہ امجد علی اعظمی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہابی کہتے ہیں کہ یہ مر جاتے ہیں اللہ والے؟ ہم نے کہا ان کو تو جائے ہوئے کئی سال ہو گئے، گزرے ہوئے دنیا سے کئی سال ہو گئے، کیا مرا ہوا بھی علماء کے مسئلے کو حل کرتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ امجد علی اعظمی آج بھی ہمارے مسئلے حل فرما رہے ہیں۔ بہار شریعت تو وہ کتاب ہے جس کو دیوبندی بھی اپنے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور رکھے بھی کیسے نا، اس لیے کہ اس کا بھی مسئلہ اسی کتاب سے حل ہوتا ہے۔ دیا ہم کو شریعت کی بہار جاں فضا اس نے، ہر ایک عاشق یہ کہتا ہے میرے صدر الشریعہ کا۔ کوئی ہے حافظ ملت، آج حافظ ملت کے مدرسے میں پڑھنے والے مصباحی حضرات کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مصباحی نہ ہو۔
جہاں حافظ ملت کا فیضان نہ ہو. یہ حافظ ملت کون ہے؟ یہ اسی علامہ امجد علی اعظمی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے. کوئی ہے حافظ ملت، کوئی مفتی شریف الحق. یہ بحر فیض کس کا ہے؟ میرے صدر الشریعہ کا. یہ بحر فیض کس کا ہے؟ میرے صدر الشریعہ کا. لٹانے فیض امجد کو خدا کے فضل سے ہر سو، لٹانے فیض امجد کو خدا کے فضل سے ہر سو، کہ پھر سے عرس آیا ہے میرے صدر الشریعہ کا، کہ پھر سے عرس آیا ہے میرے صدر الشریعہ کا. اور حضور صدر الشریعہ کون ہیں؟ آج اگر کوئی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہے تو اسی صدر الشریعہ کے ایک عظیم لاڈلے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کو دیکھ لے. ہوا علامہ ضیاء المصطفیٰ کی مثال آج صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت کے اندر 90,000 سے زیادہ، تقریباً 95,000 حدیثیں جس کو زبانی یاد ہوں، اور صرف حدیثیں نہیں بلکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے سارے راویوں کے نام، صرف راویوں کے نام نہیں بلکہ کون سا راوی کہاں پیدا ہوا، کہاں انتقال ہوا، کیسے کیسے اپنی زندگی گزاری ہے. ایک دو حدیث کے بیان کرنے والے راویوں کے نام نہیں، تقریباً 95,000 حدیثوں کا حافظ وہ اکیلا صدر الشریعہ کا بیٹا جس کو دنیا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کہتی ہے. ہم نے کہا جس کے بیٹے کا جواب آج دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، اسی کے باپ کا نام صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی ہے. اور وہ محدث کبیر جس پر امام احمد رضا کے گھرانے کا ایک مرد قلندر جس کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اخیر عمر میں، کیونکہ اخیر زمانے میں آپ کی بینائی کا مسئلہ پیش آ گیا، اخیر عمر کے اندر جب کوئی نیا مسئلہ لے کر کے علماء حاضر ہوتے تو سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے کیا اس مسئلے کو مولوی ضیاء المصطفیٰ نے دیکھ لیا ہے جو مسئلہ میرے پاس لے کر کے آئے ہو؟ علماء اگر کہہ دیتے ہاں اس مسئلے کو مولوی ضیاء المصطفیٰ نے دیکھ لیا ہے تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے اب الگ سے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو محدث کبیر نے دیکھ لیا ہے اختر رضا نے بھی اسے دیکھ لیا. اتنا بھروسہ تھا سرکار حضور محدث کبیر پر. اسی محدث کبیر کے باپ کا نام ہے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، جسے دنیا ضیاء المصطفیٰ کہہ کر بلاتی ہے، جسے دنیا ضیاء المصطفیٰ کہہ کر بلاتی ہے. وہی بیٹا دلارا ہے میرے صدر الشریعہ کا، وہی بیٹا دلارا ہے میرے صدر الشریعہ کا. بلندی کے مینارے پر پہنچ جاتا ہے وہ رضوی، کرم جس پر بھی ہوتا ہے میرے صدر الشریعہ کا، کرم جس پر بھی ہوتا ہے میرے صدر الشریعہ کا. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ پہلے ہی سے، کیونکہ آپ کا خاندان جو ہے علمی خاندان ہے اور آپ کے خاندان کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا العلم و علمان، علم دو ہوتے ہیں، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان، یعنی ایک علم دین کا علم اور ایک علم بدن کا علم. دین کا علم جو علماء حاصل کرتے ہیں، بدن کا علم جو ڈاکٹر یا حکیم حاصل کرتے ہیں. امام احمد رضا نے فرمایا یہی دو علم ہیں، ایک علم جو دین کا علم ہے اس سے انسان اپنے دین کو سنوارتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک علم جو بدن کا علم ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت یہ جسم ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. امام احمد رضا نے فرمایا ایک علم تو دین کا علم ہے جس سے انسان اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بدن کا علم ہے جس سے انسان اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کو اللہ نے صرف دین کا علم نہیں عطا فرمایا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو بدن کا بھی علم عطا فرمایا تھا. آپ اپنے زمانے کے جیسے بہت بڑے عالم تھے اسی طرح بہت بڑے ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کا نام صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ ہے. حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے لوگوں کی تنگی کی وجہ سے، آج جیسے لوگوں کے حالات ہیں علماء کے ساتھ، اماموں کے ساتھ میں، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کافی زیادہ ان سے مایوس ہو گئے اور بہت زیادہ اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کی کہ لوگوں کو شریعت کی باتیں بتاؤ لیکن کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. آپ نے دین کے علم سے توجہ ہٹائی اور اس کے بعد میں
دنیا کا علم جو تھا یعنی جو بدن کا علم تھا اس کی طرف حضور صدر الشریعہ کی توجہ زیادہ ہو گئی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں علامہ امجد علی اعظمی کے جو استاد سے محدث سورتی علیہ الرحمہ انہوں نے خط لکھا اور کہا اے امام احمد رضا ایک بہت قابل آدمی جو دین کا بہت زیادہ علم رکھتا ہے اسی ساتھ ساتھ میں وہ دنیا کا بھی علم یعنی بدن کا بھی علم رکھتا ہے لیکن وہ حکیمی کی طرف مائل ہو رہا ہے دین کا علم چھوڑ رہا ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ذات سے ایک دنیا سنیت فیضیاب ہونے والی ہے. امام احمد رضا آپ ہی میرے اس لاڈلے کو بچا سکتے ہیں. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا میں جو اب طبیب سیکھ رہا ہوں یعنی حکمت کی طرف میری توجہ زیادہ ہے. امام احمد رضا نے کہا صبح صبح کیا کرتے ہو؟ تو صدر الشریعہ نے فرمایا صبح صبح جو ہے ایک مرتبہ صدر الشریعہ اپنے جو ہے لیبورٹری کے اندر جا رہے تھے تو آپ پیشاب جو قارورہ ہوتا ہے وہ لے کر کے جا رہے تھے. علامہ امام احمد رضا نے فرمایا اے امجد علی اعظمی بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پیشاب ہے قارورہ ہے میں چیک کرنے لے کر کے جا رہا ہوں کہ جس کا یہ پیشاب ہے دیکھو اس میں مرض کون کون سا ہے. تو امام احمد رضا نے فرمایا اے امجد علی بھلا اس دین کو چھوڑ کر کے اس علم کو چھوڑ کر کے جس علم میں صبح صبح حدیث رسول پڑھایا جاتا ہے جس علم میں صبح صبح اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے تم اس علم کی طرف جا رہے ہو جس میں صبح صبح پیشاب دیکھا جاتا ہے. اتنا کہنا تھا امام احمد رضا کا. ایک ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. علامہ امجد علی اعظمی کے دل پہ وہ بات اتنی اثر کر گئی کہ بھلا صبح صبح میں حدیث رسول پڑھانے کے بجائے قرآن کی تعلیم دینے کے بجائے میں یہ پیشاب چیک کرتا گھوموں گا. اسی وقت دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور یہ عہد کر لیا اب زندگی بھر مرتے دم تک کے دین کا کام کرتا رہوں گا. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے سب چھوڑ دیا. حالانکہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم ہیں. آج محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ جس طرح علم میں ان کا کوئی بلندی میں مقام نہیں رکھتا ہے اسی طرح سے آج بہت بڑے حکیم کا نام محدث کبیر ہے. تو آپ کے والد گرامی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علم کے حوالے سے مائل ہو گئے تو خود حضور صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں جبکہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو کہتے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ میں سمندر کے کنارے پہنچا ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت کا علم جب دیکھا تو امام احمد رضا تو علم کے سمندر کا نام ہے تو کہتے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ میں سمندر کے کنارے پہنچا ہوا ہوں. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ پر اعلیٰ حضرت بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کو سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کی اجازت خلافت اور مرید بھی بنایا. اس کے بعد میں سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کی خلافت اجازت دی اور اپنا امامہ شریف سر سے اتار کر کے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد میں فرمایا اے امجد علی اعظمی میں تم کو صرف پیری مریدی کے سلسلے کی خلافت اور اجازت نہیں دے رہا بلکہ تمام وظائف تمام اذکار تمام اعمال اور تمام حدیثوں تمام فقہ کی بلکہ مجھے اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا ہے احمد رضا اپنے سارے علم کی تمہیں اجازت اور خلافت عطا فرما رہا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس امجد علی اعظمی پر حضور صدر الشریعہ جن کو کہتے ہیں اس قدر بھروسہ فرمایا کرتے تھے اور یہ خلافت جو ہے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں یہ خلافت میں نے مانگ کر کے نہیں لی تھی بلکہ یہ خلافت اعلیٰ حضرت نے مجھے اپنے سے عطا فرمائی تھی اپنے سے اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس قدر صدر الشریعہ پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کے علم کو امام احمد رضا نے تسلیم کیا. ایک مرتبہ کیا ہوا اعلیٰ حضرت کا جو مدرسہ ہے منظر اسلام جو امام احمد رضا کے مزار شریف کے اوپر مدرسہ ہے اس مدرسے کے اندر جتنے مدرسین ٹیچرز تھے اور جتنے طلبہ وہاں پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ سارے مدرسین سے اور سارے طلبہ سے کیا کہا آپ ذرا اندازہ لگانا امام احمد رضا اپنے زمانے کے اندر عالم کس کو سمجھتے تھے اور اپنے زمان آج جو تھوڑا سا بیان کر لے وہ بھی علامہ ہو گیا ہے تھوڑا سا بیان کر لے وہ بھی عالم صاحب ہو گیا ہے. بیان کرنے کا نام علامہ فہامہ نہیں ہے شریعت مطہرہ کے مسئلے کے جاننے کا نام علامہ فہامہ ہوا کرتا ہے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کا زمانہ ہے امام احمد رضا کا زمانہ ہے. امام احمد رضا کی بارگاہ میں پڑھنے والے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے بڑے بڑے فقہا ہوا کرتے تھے. بتاؤ مدرسہ
امام احمد رضا کا ہو، کوئی جاہل پڑھائے گا وہاں پر، مدرسہ امام احمد رضا کا ہو، کوئی جاہل وہاں پہ تدریس کرے گا نہیں، بلکہ اپنے وقت کا جو عالم ہوگا وہ پڑھائے گا۔ لیکن امام احمد رضا نے اپنے مدرسے کے سارے مدرسین، سارے طلبہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ سب لوگ اپنا وضو اور نماز، یعنی سب لوگ وضو کیسے بناتے ہو، اپنی نمازیں کیسے پڑھتے ہو، سب لوگ باری باری آ کر کے مولانا امجد علی کے سامنے چیک کراؤ، یعنی سارے مدرسین آ کر کے مولانا امجد کے سامنے وضو کریں، سارے مدرسین سارے طلبہ آئیں اور مولانا امجد کے سامنے وضو کریں، اور پھر مولانا امجد کی نگرانی میں 2 رکعت نماز بالجہر، یعنی جہر جو فجر اور مغرب عشاء زور سے تلاوت کی جاتی ہے، تاکہ ان کی نمازوں کا بھی پتہ چل سکے کہ نماز رکوع سجدہ کیسے کرتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکے کہ ان کی قرات کیسے ہوتی ہے۔ گویا امام احمد رضا نے اشارے میں بتا دیا کہ امجد علی اس زمانے کے صرف عالم کا نام نہیں ہے، بلکہ امجد علی بہت بڑے قاری کا بھی نام ہے۔ اسی لیے تو قرات بھی چیک کروا رہے ہیں کہ سارے طلبہ، سارے جو ہے اساتذہ آئیں اور امجد علی کے سامنے وضو کر کے بتائیں اور 2 رکعت نماز بالجہر ادا کر کے بتائیں، اور حکم دیا گیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا امجد علی جس کے نماز اور وضو کو اچھی طرح دیکھ لیں اور بتا دیں کہ ہاں اس کا وضو صحیح ہے اور اس کی نماز صحیح ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا سارے مدرسین، سارے طلبہ امجد علی کے سامنے وضو بھی بنائیں، نماز بھی ادا کریں، اور امجد علی جس کے وضو کو صحیح کہہ دے گا اس کا وضو صحیح مانا جائے گا، اور امجد علی جس کی نماز کے بارے میں کہے گا یہ نماز صحیح پڑھتے ہیں تو امام احمد رضا اس کی نماز کو صحیح تسلیم کر لے گا۔ یہ مقام ہے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا جو امام احمد رضا کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کسی اور کے مدرسے کے اندر نہیں، لیکن امام احمد رضا نے اپنے مدرسے کے سارے طلبہ اور اساتذہ کو کہا کہ امجد علی کے سامنے آ کر کے وضو اور نماز چیک کراؤ۔ بتاؤ جب اعلیٰ حضرت جیسی ذات، امام احمد رضا جیسی ذات علماء کو کہے کہ امجد علی کے سامنے آ کر کے وضو بناؤ اور نمازیں پڑھو تاکہ یہ تمہاری نمازوں اور وضو کو چیک کر سکے، اس امجد علی کا علم کیسا ہوگا، اس کے علم تفقہ کا حال کیا ہوگا۔ یہ ذات ہے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی، اور حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے اسی طریقہ، اعلیٰ حضرت کے اسی طریقے کو آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جو مدرسے میں مدرسین ہوتے ہیں اور جو مسجدوں میں امام ہوتے ہیں، انہیں بھی کسی بڑے مفتی کے پاس لے کر کے جانا چاہیے، جو شہر کا بڑا قاضی ہو یا سب سے بڑا مفتی ہو، اس کے پاس میں مسجدوں کے اماموں کو بٹھانا چاہیے۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں ان کے اماموں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر امام احمد رضا کے زمانے میں مدرسین کی نمازیں چیک ہو سکتی ہیں تو آج کے زمانے کی کیوں نہیں چیک ہو سکتی ہیں؟ اگر امام احمد رضا کے زمانے میں ضرورت پڑ سکتی ہے تو آج ضرورت کیوں نہیں پڑ سکتی ہے؟ لہذا آج کل کے جتنے بھی امام ہیں، اراکین مسجد کو چاہیے کہ جب کسی امام کو رکھیں یا مدرسے میں مدرس کو رکھا جائے تو اس کو سب سے پہلے کسی بڑے مفتی کے پاس لے کر کے جائیں، اس کی نماز چیک کروائیں، اس کا وضو چیک کروائیں تاکہ اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر امام کا وضو صحیح نہ ہوا، اس کی نمازیں صحیح نہ رہی تو اس کے اکیلے کی نماز خراب نہیں ہوگی، کروڑوں لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ لہذا ایک مفتی کے پاس میں لے جا کر کے اس کی نماز کو صحیح کروا کر کے صرف امام کی نماز کو نہیں بچایا جائے گا بلکہ کروڑوں لوگوں کی نماز کو بچایا جا سکتا ہے۔ لہذا جب امام رکھا جائے یا مدرس رکھا جائے تو ان کی نمازوں کو اور ان کے وضو کو امام احمد رضا کے طریقے پر چلتے ہوئے ضرور مفتیان کرام سے چیک کروانا چاہیے۔ اب ذرا آئیں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کا علم کیسا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام کے اندر تھے تو علامہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا حضور آپ بیان فرما دیں، تو علامہ حضور صدر الشریعہ امجد علی اعظمی نے فرمایا میں کوئی مقرر نہیں ہوں، یہ بیان کا کام میرے سے نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے بعد میں جب کافی محنت سماجت کی گئی، اب میں وہ پوری ہسٹری بتاؤں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کافی محنت سماجت کی گئی، صدر الافاضل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب وہ آ رہے ہیں جن پر اعلیٰ حضرت بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا بیان کا عنوان ہوگا امتناعی نظیر۔ امتناعی نظیر کہتے ہیں حضور جیسا ہونا ناممکن ہے،
حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ عنوان دیا گیا حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کو بیان کرنے کے لیے. 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا. علامہ امجد علی اعظمی جو کہہ رہے تھے میں تقریر وغیرہ نہیں کرتا, مجھے بیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کھڑے ہو گئے, کئی آیتیں اور احادیثیں پڑھ کر کے ثابت فرما دیا کہ میرے آقا جیسا نہ پہلے کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کے کوئی ہو سکتا ہے. جب 1 گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹے کے بعد میں جو وقت تھا بیان کرنے کا محدث اعظم ہند مدنی میاں کے والد کا تھا 1 گھنٹے کا, تو حضور محدث اعظم ہند اتنا غور سے بیان سن رہے تھے جیسے حضور صدر الشریعہ نے فرمایا اب میرا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اب میں رخصت ہوتا ہوں. محدث اعظم ہند بیٹھے تھے, کہا حضور میں اپنا 1 گھنٹہ دے رہا ہوں, آپ 1 گھنٹہ اور بیان کیجئے. حضور صدر الشریعہ 1 گھنٹہ اور بیان کرتے ہیں. جب 2 گھنٹے ہو گئے پھر کہا میں بیٹھنے والا ہوں. مالہرہ شریف کے ایک عظیم بزرگ بیٹھے تھے, ان کے بعد ان کا 1 گھنٹہ آنے والا تھا. انہوں نے فرمایا حضور میں اپنا 1 گھنٹہ دے رہا ہوں. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی پہلے 2 گھنٹہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس مسئلے پر قرآن و حدیث سے دلائل کا انداز لگاتے رہے. اللہ کو کیا منظور تھا, گویا اللہ بھی چاہتا تھا صرف قرآن و حدیث سے بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا, وہابیوں کو رد کرنا بھی ضروری ہے, وہابیوں کو لگانا بھی ضروری ہے. آج کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث بیان کرو, وہابی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوڑی کا وار ہو کہ یہ وار سے پار ہے. جب 2 گھنٹہ حضور صدر الشریعہ نے قرآن و حدیث سے دلائل کے انداز لگائے اور مالہرہ کے بزرگ نے کہا حضور میں اپنا 1 گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں. اب جب تیسرا گھنٹہ حضور صدر الشریعہ کو ملا ہے فوراً قاسم نانوتوی کی طرف رخ کر لیا اور وہابیوں کو ایسا رڑا لگایا ہے. اخیر کے 1 گھنٹے کے اندر پوری مجلس کہہ اٹھی کہ امام احمد رضا نے وہابیوں پر سچا فتویٰ لگایا ہے. یہ حضور صدر الشریعہ کی ذات ہے کہ 2 گھنٹہ اگر قرآن و حدیث سے دلائل کے اندر لگائے تو پھر امام احمد رضا کے طریقے پر چلتے ہوئے اخیر کے 1 گھنٹے کے اندر فرمایا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت یہ حضور صدر الشریعہ کی ذات ہے. بتاؤ جو یہ کہے میں بیان نہیں کرتا, وہ 3 گھنٹہ بیان کرتا ہے, وہ 3 گھنٹہ بیان کرتا ہے. اور آج تو بغیر بلائے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ حالات ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں, یہاں وہاں کی مارے رہتے ہیں, یہاں وہاں کسی مارے رہتے ہیں. لہٰذا اپنے بیان کے اندر یہی وجہ ہے کہ میرے بیان کا آپ ذرا طرز دیکھیے. میرا کوئی بھی بیان ہو, میں نماز کے موضوع پر بھی عنوان اٹھاؤں گا تو وہابیوں کا رد ضرور کروں گا, میں وہابیوں کا رد ضرور کروں گا. حضور جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں, وہابیوں جیسا پتھر بھی کوئی نہیں ہے. حضور جیسا اچھا کوئی نہیں دنیا میں, وہابیوں جیسا بدترین بھی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. لہذا کسی نے کہا تھا حضور میں کون سی ایسی خوبی ہے جو نہیں ہے, تو کسی نے کہا کوئی ایسی صفت ہے ہی نہیں جو حضور میں نہ ہو, ساری صفت حضور میں ہے. سامنے والے نے پوچھا بتاؤ وہابیوں میں کون سی ایسی برائی ہے جو نہ ہو, تو کہا کوئی ایسی برائی ہے نہیں جو وہابیوں میں نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا شیطان وہابیوں سے سبق لیتا ہے, شیطان وہابیوں سے سبق لیتا ہے, اور جو ابلیس کو ہزاروں سال میں سمجھ میں نہیں آتا ہے وہابی کو لمحے بھر میں سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. کبھی بھی شیطان نے نہیں کہا حضور مر کے مٹی میں مل گئے, اس وہابی نے کہا ہے. تب نا امام احمد رضا نے کرنا لگایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ گیا. یہ اسی امام احمد رضا کے شاگرد کا نام ہے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ. تو آپ نے تیسرے گھنٹے کے اندر ایسا نڑا ہے وہابیوں کو کہ جواب دینے کی ہمت, اور حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ سے وہابی گھبراتے تھے. میں ایک دو مناظرے ایسے پیش کر سکتا ہوں. جب حضور صدر الشریعہ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر وہابی آ کر کے دھاندلی کر رہے ہیں, فوراً آپ نے سفر شروع کر دیا, اور جیسے ہی وہابیوں کو پتا چلا کہ امجد علی آ رہے ہیں فوراً وہاں سے بھاگ گئے, فوراً بھاگ گئے. جب یہ مناظرہ ہوا کلکتہ کے اندر, اس طرح کے مناظرے ہوئے, کلکتہ سے وہ کہاں گئے, حضور صدر الشریعہ پھر وہاں پہنچ گئے, پھر وہاں سے بھاگ گئے. وہ جب نہیں ملے تو حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور کہا اے امام احمد رضا, وہ ابھی تو بھاگ گئے ملے ہی نہیں, بھاگ گئے ملے ہی نہیں. تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا امجد مسجد کا پکا, مسجد کہتے ہیں بزرگی کو, اعلیٰ حضرت نے کہا میرا امجد مسجد کا پکا, اس سے یعنی امجد سے بہت کچیاتے یہ ہیں. کچیاتے کا معنی ہوتا ہے گھبراتے یہ ہیں, اور کچیانے کا ایک معنی ایسا لڑتے تھے حضور صدر الشریعہ کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر وہابی مل جائے تو وہ زندہ بھی نہیں بچتا تھا, بھاگ بھی نہیں پاتا تھا.
زندہ بھی نہیں بچتا، بھاگ بھی نہیں پاتا تھا، نہ وہ جواب دے سکتا تھا، نہ راہ فرار اختیار کر سکتا تھا۔ تو اعلیٰ نے فرمایا میرا امجد مسجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، وہابی بہت زیادہ ڈرتے ہیں حضور صدر الشریعہ سے۔ ہم نے کہا جس امام احمد رضا کے غلام سے، شاگرد سے، خادم سے وہابی اتنا گھبراتا ہے تو میرے امام سے کتنا گھبراتا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے کہ وہابی اتنا زیادہ گھبراتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ حضور صدر الشریعہ کو اللہ نے ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ ڈانٹ دیا کرتے تھے، ٹوکتے تھے اور کہتے تھے ایسا نہ کرو۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے بارے میں شارح بخاری فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک اخبار سنا رہا تھا، پیپر پڑھ کے سنا رہا تھا، اچانک میں نے جو بغداد لکھا تھا نا بغداد، میں نے اس کو بغداد پڑھ دیا۔ شارح بخاری مفتی شریف اللہ تو نائب مفتی اعظم ہند ہیں، فرماتے میں نے بغداد پڑھ دیا، فوراً ٹوکا کیا پڑھا؟ تو شارح بخاری کہتے میں فوراً سمجھ گیا اور میں نے کہا حضور بغداد، جبکہ پڑھا تھا بغداد، لیکن کہا نہیں حضور میں نے بغداد پڑھا ہے، بغداد پہ با پہ زبر کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ حضور شارح بخاری پھر کہتے ہیں حضور آخر بغداد کیوں؟ یعنی باپ پیش کیوں نہیں ہو سکتا، بغداد کیوں نہیں ہو سکتا، بغداد ہی کیوں؟ تو فرمایا اصل میں یہ تھا باغداد، باغ ہوتا ہے نا باغ، گارڈن جس کو کہتے ہیں با الف غین باغ، تو کیا اس کو بو پڑتا ہے کیا کوئی؟ باغ ہوتا ہے باغ، الف وہاں سے حذف ہو گیا بغداد ہو گیا۔ اب بتائیے کتنا علم ہے، لفظ بغداد اور بغداد پر بھی حضور صدر الشریعہ نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے۔ یہ میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا، ہاں بغداد تو سمجھ میں آتا تھا لیکن یہ بغداد پہلے کیا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو باب زبر کیوں پڑھتے ہیں یہ میں بھی تب سمجھا جب حضور صدر الشریعہ کو پڑھا تھا۔ اسی لیے 2 تاریخ کو ہم سنی یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، وہ 5 ستمبر والے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسکولوں میں جو مناتے ہیں وہ کافر کا ہے، جا کر کے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ۔ ہمارے لوگ جو ہے نا اسی کو ٹیچرز ڈے اور پتہ نہیں کون کون سا ڈے کہتے ہیں۔ ہم سنیوں کا ٹیچرز ڈے یوم اساتذہ 2 ذوالقعدہ ہے جو حضور صدر الشریعہ کے تاریخ ہے۔ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کہتے ہیں زور سے آمین مت کہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے مت ہو۔ کوئی کہتا ہے وہاں کے امام صاحب نہیں بول رہے، وہاں کے نہیں بول رہے، میں کہتا مجھے کسی امام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول کی سنت سے لینا دینا ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت سے لینا دینا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کون امام بول رہا ہے کون امام نہیں بول رہا ہے، اگر میرا بولنا غلط ہے تو وہ ثابت کرو شریعت کی کتابوں سے۔ اور بہت سارے امام یہ بھی کہتے ہیں ہلکا ہاتھ رکھا جائے۔ ایک بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لیجیے، آج ہماری عوام جو ہوتی ہے نا یہ دائرہ کافر نہیں ہوتی ہے، دائرہ کافر نہیں ہوتی ہے، یہ پہلے اس کی نگاہوں میں حضور کی سنت کی اہمیت گھٹتی ہے۔ ارے جانے دو سنت ہی تو ہے، کون سا فرض چھوٹ گیا ہے، کون سا واجب چھوٹ گیا ہے؟ ہماری عوام کا سنت ہی تو ہے، پہلے سنت چھوڑو گے، اس کے بعد واجب چھوڑو گے، اس کے بعد فرض چھوڑو گے اور اس کے بعد پھر کفر کے دلدل میں جا کر کے گرتے ہو۔ تو جو عالم یا امام تمہیں سنتوں کی غلطی پر ٹوکے سمجھ جانا کہ وہ تمہیں آگے چل کر کے کفر سے بچا رہا ہے۔ وہ عوام دائرہ کافر نہیں بنتی ہے، یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہلکا ہاتھ رکھا جائے، جب بات رسول اللہ کی آ جائے تو ہلکا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہونی چاہیے۔ اب چاہے وہاں ہلکا ہاتھ رکھ کر کے کام بنتا ہے تو ہلکا ہاتھ رکھو، اور سخت والا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تو سخت والا ہاتھ رکھو، لیکن حضور کی سنت کو نافذ کرو، حضور اسلام کے طریقے کو نافذ کیا جائے گا۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے سامنے ایک مرتبہ کوئی کچھ لکھ رہا تھا، لفظ اللہ لکھ دیا، جیسے ہوتا ہے نا کبھی بار لکھتے لکھتے ہم کچھ اور لکھ دیتے ہیں، وہاں پہ لفظ اللہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، کچھ اور لکھنا چاہیے تھا، تو جو سامنے لکھ رہے تھے انہوں نے فوراً اس لفظ کو کاٹ دیا۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی نے فرمایا اللہ کے نام کو نہ کاٹا جائے۔ کیا ادب ہے ذرا دیکھیں، اللہ کے نام کو نہ کاٹا جائے، کیونکہ اس کو کاٹنا اس طرح سے غلط کا نشان بتانا، معاذ اللہ غلط کا کوئی نشان لگاتا تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور معاذ اللہ کیا نام الہی بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو علامہ امجد علی اعظمی نے فرمایا اگر تم وہاں لفظ اللہ لکھ چکے ہو اور لکھنا کچھ اور تھا تو ایک کام کرو، اس لفظ اللہ کے ارد گرد گول دائرہ بنا دو، گول دائرہ بنا دو، تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں لکھنا کچھ اور چاہ رہے تھے، لکھ کچھ اور لے آئے۔
لیکن اس پر کٹ کا نشان مت لگاؤ، اس لیے کہ کٹ کا نشان وہاں مارا جاتا ہے جہاں غلطی ہوتی ہے، اور لفظ اللہ کہیں پر بھی لکھا ہو غلط نہیں ہوتا ہے، صحیح ہوا کرتا ہے۔ یہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی ذات تھی کہ آپ بڑے بڑے علماء کو بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹوکا کرتے تھے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے بارے میں اور میں بہت ساری باتیں بتاتا، لیکن وقت کی کافی قلت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج رات میں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا 12:26 پر حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تھا۔ ہم انشاءاللہ مغرب کے عشاء کے بعد میں مختصر پروگرام کریں گے، تھوڑا بہت تو میں نے بیان کر ہی دیا، اب جو بھی کا بچا ہوا وہ انشاءاللہ رات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو تھوڑی دیر ہماری انشاءاللہ تعالی محفل ہوگی حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی